नाज़रीन, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बात की अरबी ज़ुबान के इंट्रोडक्शन के बारे में और कैसे अरबी ज़ुबान ज़रूरी है हर आम और ख़ास इंसान के लिए, ठीक है, और क्यों इसका इल्म हासिल करना नहायत ज़रूरी है। अब इस वीडियो से हम लोग इंशाअल्लाह अपने इस अरबी सीखने के सुनहरे दौर को शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दुरूद व सलामती हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, किसी भी ज़ुबान को जब सीखने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी तौर पर किस चीज़ की बात की जाती है? ज़ाहिर है उसमें मौजूद अल्फ़ाबेट्स के बारे में, है ना। जैसे बात करें अगर इंग्लिश ज़ुबान की या इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? ज़ाहिर है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं या 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के, इन्हीं लेटर्स के आपस में मिलने से वर्ड पैदा होते हैं, ठीक है, और इन्हीं वर्ड्स के आपस में मिलने से सेंटेंसेस बनते हैं। इसी तरीके से बात करें अरबी ज़ुबान की, तो अरबी ज़ुबान के भी अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अपने लेटर्स होते हैं, ठीक है, और इन्हें हुरूफ कहा जाता है। इनके आपस में मिलने से अल्फाज बनते हैं, ठीक है, और लफ्ज़ के आपस में मिलने से जुमला बनता है ना। तो अरबी ज़ुबान में जो हुरूफ होते हैं उनको एक स्पेसिफ़िक नाम दिया गया है, उनको हम लोग कहते हैं हुरूफ तहज्जी या हिजा। हुरूफ तहज्जी या इसी को कहा जाता है हिजा। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा मुश्किल तरीन लफ्ज़ है जो हमें बता दिया गया है, हुरूफ तहज्जी। तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, इसका हम बचपन से इसके बारे में हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है। तहज्जी का मतलब होता है सेपरेट करके पढ़ना, अलग अलग करके पढ़ना, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब हम कुरान पढ़ते हैं और कहीं पर अटक जाते हैं, किसी चीज़ को सही से अदा नहीं कर पाते, तो आपने अक्सर सुना होगा कि हाफिज़ी लोग कहते हैं हिज्जे लगा के पढ़ो, ठीक है। तो ये वर्ड वहीं से वजूद में आया है जिसको हम लोग कहते हैं तहज्जी या हिजा, ठीक है। जब वर्ड्स को सेपरेट कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? हुरूफ बन जाते हैं। तो इन हुरूफ को हम लोग कहते हैं हुरूफ तहज्जी या हिजा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अलिफ से लेकर या तक के तमाम हुरूफ, अलिफ से लेके या तक के जो आपके तमाम हुरूफ होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हुरूफ तहज्जी या हिजा कहा जाता है, ठीक है। तो आसान सी डेफिनेशन है, अलिफ से लेके या तक के जितने भी हुरूफ हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? हुरूफ तहज्जी कहलाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हुरूफ तहज्जी कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके हुरूफ तहज्जी, ठीक है। अब अगर हम इन्हें गिनने की कोशिश करते हैं तो इनकी तादाद कितनी निकल के आती है? 28, ठीक है। यानी हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी होती है? 28 होती है। इसकी तादाद पर हम दोबारा वापस आएंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि इनको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, ठीक है, इनके तलफ़्फ़ुज़ क्या होते हैं। तो आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे अलिफ बे ते से जीम हे फे, ठीक है। तो आप सही हैं, लेकिन इस तरीके से हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं, अरबी में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे फिर इसे ऐसे पढ़ते हैं आ बा ता सा जा हा, ठीक है। लेकिन आप भी गलत हैं, इसको ऐसे भी नहीं पढ़ा जाता, ठीक है।
تو یہ کافی کنفیوژن والی بات ہوتی ہے کہ کون سے حروف کو اردو کے مشابہ پڑھنا اور کون سے حروف ایسے ہیں جن کو کھڑے زبر کے ساتھ پڑھنا. تو ایک بیسک سا آسان سا طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے؟ جتنے بھی حروف اردو میں اے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو عربی میں ہم آ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے اگر اس پر ہم نظر ڈالیں تو اے ساؤنڈ کے ساتھ کون کون سے حروف پڑھے جا رہے ہیں, جیسے بے, تے, سے, ہے, خے, رے, زے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے توئے, زوئے, فے, اس کو تو زو نہیں پڑھیں گے, توئے, زوئے, فے, قاف. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہے اور یہ. تو یہ جو تمام حروف ہیں یہ اردو میں اے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. تو ان کو عربی میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ آ ساؤنڈ کے ساتھ, یعنی با. ٹھیک ہے, شروع سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو الف, با, تا, سا, جیم, ہا, خا, دال, زال, را, زا, سین, شین, صاد, واد. اب یہ توئے تھا تو تا, ظا, عین, غین, فا, قاف, کاف, لام, میم, نون, ہا, واو اور یا. ٹھیک ہے, تو اب آسانی پیدا ہو جاتی ہے. جو بھی اردو میں اے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس کو عربی میں کیسے پڑھیں گے؟ آ ساؤنڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے پروناؤنس کرنے کا, ہے نا, کس کو؟ حروف تہجی کو. تو اب اس میں کنفیوژن یا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اس بیسک رول کو یاد رکھا جاتا ہے. واپس آتے ہیں ہم لوگ تعداد کی طرف. تو ان کی تمام تعداد کتنی ہے؟ 28. لیکن آپ ایک چیز غور کریں گے کہ اس میں ایک حرف نہیں ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں حمزہ. ٹھیک ہے, اس میں حمزہ انکلیوڈ نہیں کیا گیا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ حمزہ کا استعمال تو ہوتا ہی ہے نا, قرآن کے اندر بھی یوز ہوتا. تو اگر الف اور حمزہ کو, ٹھیک ہے, ایک ہی حرف مانا جاتا ہے جیسا کہ اس میں مانا گیا ہے, تو حروف تہجی کی تعداد ہوتی ہے 28. اور اگر انہیں الگ الگ حرف مانا جاتا ہے تو حروف تہجی کتنے ہو جاتے ہیں؟ 29. تو حروف تہجی کی تعداد 28 بھی ہے, 29 بھی ہے, بیسڈ آن اس بات کے کہ الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف مانا گیا ہے یا الگ الگ مانا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہو جاتی ہے حروف تہجی کی تعداد اور اس کے پروننسیشن کے بارے میں. الف اور حمزہ کے بیچ کے فرق سے پہلے ہم لوگوں کو کچھ ٹرمینالوجیز کا جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک ٹرم آتا ہے حرکات. حرکت یا حرکات, ٹھیک ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ تو حرکات کا مطلب ہے زبر, زیر یا پیش. ٹھیک ہے, زبر, زیر, پیش, یہ کیا کہلاتی ہیں؟ حرکات کہلاتی ہیں. پھر ایک ٹرم آتا ہے آپ کا تنوین. ٹھیک ہے, تنوین کیا ہوتا ہے؟ تو تنوین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دوہری حرکتیں. ٹھیک ہے, یعنی جو دوہری حرکتیں ہوتی ہیں وہ تنوین کہلاتی ہیں. دوہری حرکتیں مطلب دو زبر, دو زیر یا دو پیش. ٹھیک ہے, دو زیر, دو زبر یا دو پیش کیا کہلاتے ہیں؟ تنوین کہلاتا ہے. تنوین اصل میں ہوتی کیا ہے؟ یہ اصل میں نون ساکن کی آواز ہوتی ہے. جب بھی دو زیر, دو پیش یا دو زبر کے ساتھ کوئی لفظ کو پروناؤنس کیا جاتا ہے تو اس کے پروننسیشن میں نون ساکن کی آواز آتی ہے جس کو تنوین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کا ورڈ ہے قلمن. تو جب ہم لوگ بولتے ہیں قلمن تو قلمن میں اینڈ میں نون ساکن کی آواز آ رہی. ٹھیک ہے, اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں تنوین. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے ترجمے کا فیر بدل, ٹھیک ہے, بہت سارے الفاظ کا فیر بدل تنوین سے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, تنوین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا.
اور اس کے بارے میں ہم لوگ اور بات کریں گے جب ہم لوگ ال کی بات کریں گے، الف لام ال، ٹھیک ہے. جب ال جو آپ کا لفظ ہوتا ہے اس کی بات کی جائے گی تو اس کا تنوین پہ کیا اثر پڑ رہا، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. تو یہ بیسک ٹرمینالوجی ہوتی ہیں آپ کی. اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے الف اور حمزہ کے فرق پر، ٹھیک ہے. تو الف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایسا الف جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی زبر نہیں ہوتا، کوئی زیر نہیں ہوتا، کوئی پیش نہیں ہوتا، اس کو ہم لوگ الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر، زیر یا پیش، تو اس کو ہم لوگ حمزہ کہتے ہیں. بس یہ سمپل سا ڈفرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگزامپل سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسے ایک لفظ ہوتا ہے آپ کا کافی فیمس ہے، کانا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہیلپنگ ورب ہوتی ہے، اکثر ہم قرآن میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پر اگر غور کریں تو یہ جو زبر ہے یہ کاف کے اوپر لگا ہوا ہے، الف کے اوپر نہیں، الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں الف ہے. اسی طریقے سے ایک ورڈ ہوتا ہے آپ کا اکبرو، ہے نا. تو اکبرو میں جو آپ کا الف ہے اس کے اوپر حرکت ہے، زبر لگا ہوا ہے. تو یہ اصل میں الف نہیں، یہ کیا ہے، حمزہ ہے. اسی لیے ایک چھوٹا سا حمزہ بنا بھی ہوتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ اصل میں کیا ہے، یہ حمزہ ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے الف اور حمزہ کا، ٹھیک ہے. ایک اور اگزامپل لیتے ہیں. جیسے آپ کا ورڈ ہے انسان، ٹھیک ہے. تو یہ جو الف ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں زیر لگا ہوا ہے، یعنی یہ کیا ہے، حمزہ ہے. اور اسی کے آگے یہ جو الف آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، نون پر آپ کا جزم ہے، سین پر آپ کا زبر ہے، ٹھیک ہے. الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، الف ہے. تو یہ بیسک ڈفرینس ہوتا ہے الف اور حمزہ کا، ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم لوگوں نے بات کر لی کہ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تنوین کیا ہوتی ہے، حرکات کیا ہوتی ہیں، حروف تہجی کے نمبر کتنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی تعداد کتنی ہے، اور الف اور حمزہ کا کیا فرق ہوتا ہے. تو اس ویڈیو میں ہم لوگ یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ اس کو اور کنٹینیو کریں گے اور اس طریقے سے ایک ایک لیکچر میں ہم لوگ ایک ایک چیپٹر وائز کور کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.